جاء في غزوة الحدیبیہ لقول اللہ تعالی لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت شجرۃ الآیہ۔ مولانا حدیبیہ ایک کنویں کا نام ہے، 9 میل کے فاصلے پر یہ مکے سے، اور حدیبیہ گاؤں کا نام بھی ہے۔ اصل کنواں ہے اور اس کے قریب جو گاؤں ہے اس گاؤں کو بھی حدیبیہ کہتے ہیں۔ حدیبیہ کا اکثر حصہ حدود حرم کے اندر ہے اور کچھ حصہ اس کا قلیل حصہ وہ حدود حرم سے باہر ہے، مقام حل کے اندر حل میں شمار ہوتا ہے۔ غزوہ احزاب اور خندق کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ میں اطمینان کے ساتھ اور امن و عافیت کی حالت میں کعبۃ اللہ کا طواف کر رہا ہوں اور میرے ساتھی بھی آپ کے ساتھ ہیں۔ ظاہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے ہجرت کر کے مدینہ آنا پڑا کافی زمانہ سے۔ صحابہ بھی وہ بھی پیاسے تھے کہ کسی طرح مکے میں جا کر کے عمرہ کریں، طواف کریں۔ تو حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس خواب کا اظہار کیا جو غزوہ احزاب کے بعد آپ نے خواب دیکھا کہ میں امن کی حالت میں داخل ہو رہا ہوں اور طواف کر رہا ہوں، میرے ساتھی بھی میرے ساتھ ہیں۔ چنانچہ سن 6 ہجری کے اندر یکم ذوالقعدہ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم 1500 صحابہ، روایت میں 1400 بھی آئے گا 1500، لیکن 1400 ظاہر ہے کہ عدد اقل ہے۔ 1500 کے افراد لے کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، اور جیسے آپ حدیبیہ کے قریب ہی پہنچے تو حضرت خالد بن ولید ان دنوں کے اندر مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ کفار نے یہ کہ ایک لشکر کا دستہ دے کر کے حضرت خالد بن ولید کو بھیجا۔ خالد بن ولید وہاں سے نکلا، مقام قراء الغمیم کے اندر پہنچا کہ ہم کسی طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کو عمرہ کرنے نہیں دیں گے۔ حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پتہ چل گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام جو آپ نے احرام بندھا تھا یہاں مقام ذوالحلیفہ سے، ذوالحلیفہ 12 کلومیٹر کے فاصلے پر مدینہ سے اللہ تعالیٰ آپ کو زیارت کرائے۔ پھر عام راستے کو چھوڑ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ذی طوا وغیرہ راستے سے جاتے ہیں مکے کو، اس راستے کو بدل کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہ حدیبیہ میں پہنچے۔ وہاں ان کا نمائندہ پہنچا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حضرت عثمان کو بھیجا، جا کر کے کافروں سے کہہ دو کہ ہم لڑنے نہیں آ رہے، ہتھیار لے کر کے بھی نہیں آئے، سوائے چند ہتھیاروں کی، اور وہ بھی نیاموں کے اندر تلوار ہیں۔ نہ ہتھیاروں کی نمائش ہوگی، نہ ہم ہتھیار لے کر کے آئیں گے۔ امن کی حالت میں، اور بیت اللہ پر سب کا حق ہے، آپ کا بھی حق ہے، ہمارا بھی حق ہے، ہم طواف کر کے واپس چلے جائیں گے۔ لیکن یہ ہے کہ انہوں نے چھوڑا نہیں، حضرت عثمان کو بھیجا کہ جا کر کے ان کو اطلاع کر دو۔ حضرت عثمان کو انہوں نے روک کے رکھا مکے کے اندر اور کہا کہ ہم آپس میں مشورے کرتے ہیں۔ چنانچہ حضرت عثمان نے جب واپسی میں دیر کی تو ادھر مشہور ہو گیا کہ حضرت عثمان کو شہید کیا گیا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ ہے کہ اس کیکر کے درخت کے نیچے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ 1500 صحابہ سے بیعت لی کہ ہم واپس نہیں جائیں گے، اگر حضرت عثمان کو شہید کیا گیا ہے تو اس کا انتقام ہم بدلہ لیں گے۔ کافروں کو پتہ چل گیا، حضرت عثمان کو انہوں نے فوراً بھیج دیا۔ مشرکین مکہ نے، حضرت عثمان آئے اور پھر مختلف قسم کے وفود آ کر کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ملتے رہے اور مشرکین مکہ سے بھی ملتے رہے۔ یہ پوری تفصیل آپ کے سامنے انشاءاللہ آئے گی بخاری جلد اول کے اندر، وہاں لفظ بلفظ یہ سب کچھ موجود ہے۔ آخر میں مشرکین کا اور کافروں کا ایک بہت بڑا سردار سہیل وہ آیا، سہیل سہل سے آسانی، یہ تھے بھی بڑے خلیق اور اخلاق والے، سلجھا ہوا بندہ تھا۔ حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو دیکھا تو فرمایا کہ اب اللہ ہمارے لیے انشاءاللہ آسانی پیدا کر دیں گے کہ سہیل آ رہا ہے۔ بہرحال پھر صلح ہوگی سہیل کے ذریعے سے کہ بھئی 10 سال کی جنگ بندی ہے، دونوں طرف سے ایک دوسرے پر چڑھائی بھی نہیں کریں گے، جنگ بندی ہوگی، اور لیکن اس دفعہ مہربانی کر کے مسلمان آپ واپس چلے جائیں، اگلے سال کو پھر آ کر کے آپ عمرہ کریں، عمرۃ القضاء جس کو کہا جاتا ہے۔ تو پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ یہ حدیبیہ حدود حرم کے اندر ہے تو جانور انہوں نے ذبح کیا اور سر کے حلق کر کے یہ حلال ہو کر کے وہیں سے یہ کہ یہ واپس ہو گئے۔ اس کے بعد پھر یہ کہ آگے جو جنگیں ہوئیں چونکہ انہوں نے اس معاہدے کی پاسداری نہیں کی، مشرکین مکہ نے 1.5 سال تک یہ سلسلہ چلتا رہا، لیکن یہ کہ پاسداری نہیں کی، تو پھر اس کے بعد جنگیں ہوئی ہے۔ یہ سلسلہ مولانا حدیبیہ کا۔
باب غزوۃ الحدیبیہ لقول اللہ تعالی لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ الآیۃ اقرأ الآیۃ الی آخرها۔ یہاں اس میں اسی آیت میں آگے جا کر کے فتحً قریبہ آتا ہے۔ فتحً قریبہ سے خیبر مراد ہے کہ خیبر بھی انشاءاللہ آپ کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے اور آپ کو یہ کہ فتح حاصل ہوگی۔ اس صورت کی ابتدا میں یہ سورہ فتح ہے، فتح مبین، انا فتحنا لک فتح مبینہ۔ فتح مبین سے اللہ آپ کا بھلا کرے مراد ہے یہ حدیبیہ، لیکن حدیبیہ فتح مکہ کے لیے بطور مقدمہ کے تھا، تو اس لیے یہ فتح مبین سے مکے کو تعبیر کیا جاتا ہے، فتح مکہ کو، لیکن اصل میں فتح مبین یہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے، یہ ہے فتح حدیبیہ ہے۔ باب غزوۃ الحدیبیہ لقول اللہ تعالی لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ، چونکہ یہاں رضی اللہ کا لفظ آ گیا اس لیے اس کو بیت الرضوان بھی کہتے ہیں، بیت الشجرہ اور بیت الرضوان۔ وبه قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثني سالم بن كيسان بن عبيد الله بن عبد الله عن زيد بن خالد قال خرجنا مع رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم عام الحدیبیہ۔ ترجمۃ الباب کے ساتھ مطابقت بالکل واضح ہے۔ حدیبیہ کے سال ہم لوگ نکلے، فاصابنا مطر ذات لیلۃ، ایک رات کو سخت قسم کی بارش ہوئی، فصلی لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصبح، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھا دی، ثم اقبل علینا، پھر ہماری طرف متوجہ ہو گئی، فقال اتدرون ماذا قال ربکم، آپ کو معلوم ہے کہ تمہارا رب کیا فرماتے ہیں؟ قلنا اللہ ورسولہ عالم، اللہ کو معلوم ہے، رسول کو۔ قال اللہ اصبح من عبادی مومن بی وکافر بی، فرمائے اللہ فرماتے ہیں کہ اصبح من عبادی، میرے بندوں میں سے کچھ اس طرح صبح کیے کہ مومن بھی، جو میری ذات پر اور میرے صفات پر ان کا ایمان ہے، وہ کافر بھی، اور کچھ اس قسم کے ہے کہ کافر بھی جو میری صفات کے انکار بھی کرنے والے کافر ہیں۔ فاما من قال مطرنا برحمت اللہ وبفضل اللہ وبرزق اللہ وبفضل اللہ فهو مومن بھی کافر بالکواکب۔ فاما من قال، جس کا یہ عقیدہ ہے، قال کا ترجمہ عقیدہ سے کرو بہت اچھا ہوگا، جس کا یہ عقیدہ ہے کہ مطرنا برحمت اللہ، اللہ کی رحمت، اللہ کی رحمتوں کی وجہ سے ہم پر بارش ہو گئی ہے، وہ بھی رزق اللہ، اللہ نے ہمیں رزق دی ہے، بارش ہو گئی، وہ بھی فضل اللہ، خدا کی خصوصی مہربانی ہے، جس کا یہ عقیدہ ہے وہ مومن بھی، تو اس کا مجھ پر ایمان ہے، اور کافر بالکواکب، اور وہ ستاروں کا انکار کرنے والا ہے اور ستاروں کا منکر ہے، ستاروں کو وہ مؤثر نہیں سمجھتا، یہ پکا مومن ہے۔ وَأَمَّا مَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِنَجْمِ كَذَا وَكَذَا فَهُوَ مُؤْمِنٌ بِالْكَوْكَبِ کافر بھی۔ باقی جس کا یہ عقیدہ ہے، من قال من اعتقد، جو یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ مطرنا بنجم کذا، فلاں تارے کی وجہ سے فلانا تارہ طلوع ہوا ہے، جیسے کہ یہ لوگ کرتے ہیں نجومی لوگ دوسرے، فلاں تارے کی وجہ سے ہم پر بارش ہوئی ہے تو فهو مومن بالکوكب، تو اس کا ایمان اور یقین کوكب تاروں پر ہے، کافر بھی یہ میرا انکار کرنے والا ہے۔ مولانا تاروں کو اور موسم کو، ہواؤں کو صرف علامت سمجھنا اور سبب سمجھنا کہ سبب کے درجے میں، اور علامات ہے یہ بارش پر کہ بارش ہوگی، یہ ہوائیں اس طرح چل رہی ہے جیسے کہ ہمارے بلوچ لوگ ایک ایک چیز بتاتے ہیں، آپ کی موسمیت اللہ کے فضل سے وہ غلط ہوتے ہیں۔ بلکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اب تو یہاں بھیڑ بکریاں نہیں ہیں، جن کے پاس بھیڑ بکریاں ہوتی، جس دن بارش ہونی ہوتی ہے تو صبح کو یہ جو دمبے ہوتے ہیں یہ اپنا رخ مشرق کی طرف کر کے پھر اس طرح کرتے ہیں، اس دن انشاءاللہ ضرور بارش ہوگی۔ آپ لوگوں نے دمبیاں دیکھی نہیں دیکھی؟ بہت بڑی بات ہے، منطقی کہتے ہیں نہیں میں نے نہیں دیکھا، سمجھے؟ اس نے ظاہر ہے کہ سلم اور ملا حسن نہیں دیکھا، وہ ملا حسن اور قاضی کی بات کر رہا ہے۔ اور اسی طریقے پر جس دن یہ ہے کہ بارش ہوگی تو انشاءاللہ صبح کو گدھے کے کان کھڑے ہوں گے، گدھوں کے کان کھڑے ہوں گے، ویسے ان کے کان اس طرح لٹکے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن جن دنوں میں بارش ہونی ہوگی انشاءاللہ آپ یہ دیکھیں گے کہ ان کے کان کھڑے ہوں گے۔ جب سمندر کے اندر طوفان آتا ہے تقریباً 8-8 10-10 گھنٹہ آپ کی موسمیت والوں کو پتہ نہیں ہوتا، لیکن سمندری مچھلیاں اور سمندری سانپ، سمندری فرس اور سمندری گدھے، سمندری انسان، سمندری دیگر جتنے بھی مخلوقات ہیں وہ اللہ آپ کا بھلا کرے 6-6 7-7 گھنٹہ۔ اب مثلا آج سمندر اپنی طغیانی دکھائے گا کراچی، اس پر یہ ہے کہ بندرگاہ پر، تو وہ پہلے سے یہاں سے نکل جاتے ہیں، 8-8 10-10 گھنٹہ پہلے نکل جاتے ہیں۔
چنانچہ آپ نے دیکھا کہ سونامی میں باوجود یہ ساری چیزیں تھیں، یعنی کیمرے وغیرہ ساری چیزیں لگی ہوئی تھی، موسمیات والے سب، لیکن کسی بھی غیرت کو پتہ نہیں چلا۔ اور وہ بتاتے کہ ہم حیران ہیں کہ سمندر کا پانی اس طرح آ گیا کہ 3.5 لاکھ آدمی، جھوٹ بولا انہوں نے کہ 70-80 ہزار لوگ ضائع ہو گئے، نہیں، 3.5 لاکھ 4 لاکھ انسان ضائع ہو گئے 8 منٹ کے اندر۔ صرف ایک سمندری گھوڑا باہر، دریا کی موجیں جب باہر آ گئی انہوں نے بلڈنگوں کو گرایا، لوگوں کو تباہ کر دیا، صرف ایک سمندری گھوڑا باہر پڑا ہوا تھا سمندر کے بوجھ کے ساتھ۔ ورنہ وہ کہتے کہ ہم نے معلوم کیا بعد میں کہ یہ سمندری مچھلیاں یہ سارے کے سارے گھنٹوں کے گھنٹے پہلے چلے گئے تھے۔ جی ہاں، وہ پہلے چلے گئے تھے۔ میں ان دنوں کے اندر ایران میں تھا، چابہار، اور یہاں اللہ آپ کا بھلا کرے کونرک میں، تو ہمارے بلوچ جو ہے نا، واہ کمال ہے ان کے بلوچ، جو جن کے لانچ چلتے ہیں، وہ کہنے لگے کہ یار آج کل سمندر میں جو ہے مچھلیاں بہت زیادہ ہیں، لگتا ہے کہ دیگر ملک کی مچھلیاں یہاں آ گئی۔ یہ ان کی مہارت کو بھی سلام ہو۔ کچھ والا پڑ گیا؟ آپ کو تو پتہ نہیں ہے، سورج چاند جس وقت یہ کہ نمودار ہوتا ہے پہلی تاریخ پہ، دوسرے دن میں کچھ بڑا ہوتا ہے دیر تک ہے، تیسرے دن میں چاند جس طرح بڑھتا جاتا ہے، سمندر اس کے ساتھ بڑھتا جاتا ہے۔ جیسے چاند بڑھتا ہے سمندر اس کے ساتھ، اور جیسے کہ 15 سے 16 17 سے چاند گھٹنا شروع ہوتا ہے، پھر درجہ پھر پستی پہ آ جاتا ہے۔ اللہ کی مخلوق ہے۔ علامات کے درجے میں آپ یہ کہیں کہ ان تاروں سے یہ پتہ چلتا ہے فلاں وقت موسم یہ ہوگا، فصل پکے گی، آم پکیں گے، کھجور پکے گی، تو پھر تو ٹھیک ہے۔ لیکن ان تاروں کو جیسے زمانے جاہلیت میں مؤثر سمجھا جاتا تھا تو پھر یہ کفر ہے۔ باقی علامت کے درجے میں، سبب کے درجے میں، وعلامات وبالنجم هم يهتدون، یہ کشتیاں چلتی تھیں، اب تو میٹر آ گئے، مشینیں آ گئی، ورنہ یہ ہمارے بلوچوں کی یہ کشتیاں بڑے بڑے جہاز چلتے ہیں، یہ اللہ کو ہواؤں پر چلتے ہیں۔ اور اسی طریقے پر اللہ کا بھلا کریے کہ راتوں کو جب یہ کشتیاں چلتی تو تاروں پر چلتے، مانا تاروں کو یہ اپنا رخ بناتے کہ اس تارے کی اس طرف افریقہ ہے، اس طرف صومالیہ ہے، اور فلاں طرف یہ ہے کہ سعودی اس طرف ٹھہرتا ہے۔ اور مہینوں میں ہوائیں بدلتے ہیں۔ آج کل ہواؤں کا رخ اللہ آپ کا بھلا کر یہاں سے اس طرف ہے، لہذا اب ہم سعودی مغرب کی طرف نہیں جا سکتے، ہم صومالیہ، ان دنوں میں صومالیہ جائیں گے، افریقہ جائیں گے۔ وہ اس لیے کہ ہوائیں بڑی مددگار ہوتی ہے، ہوائیں بھی کشتی کو لے کر کے یہ کہ چلتی ہے، لیکن وہ جو ناخدا ہوتا ہے اور بادبان جو اس کا ہوتا ہے، جو اوپر سے لگاتے ہیں، سمجھے، اس کو بھی ہوا لگتی ہے تو یہ کشتی جاتی ہے۔ علامات کے درجے میں اگر ان کو قرار دیا جائے تو پھر تو کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن ان کو مؤثر سمجھا جائے تو پھر یہ کفر ہے۔ باقی علامت کے درجے میں یہ کوئی مسئلہ نہیں۔ وَأَمَّا مَنْ قَالَ مُطِرْنَا، باقی جو یہ کہتا ہے، عقیدہ رکھتا ہے کہ مطرنا بنجم قضا، فلاں تارے کی مدد سے ہماری مدد ہو یہ ہے کہ بارش ہو گئی، فَهُوَ مُؤْمِنٌ بِالْكَوْكَبِ، تو اس کا ایمان کوكب تاروں پر ہے، کافروں بھی۔ وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا عُتْبَةُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ یہ فلاسفہ اور معتزلہ کا مذہب ہے، سمجھ رہی ہے کہ نہیں، جو کہ تاثیر تولید کے قائل ہے، پڑھاتا نہیں پڑھاتا، جو 3 مذہب آپ کو بتائیں وہ ان کو مؤثر سمجھتے ہیں۔ وبه قال حدثنا ابن خالد قال حدثنا همام بن قتادة ان انس اخبره قال اعتمر رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم 4 عمر، حضرت نے 4 عمرے کیے، كلهن في ذی القعدۃ، سارے ذی القعدہ کے اندر۔ اب یہ جو مشہور ہے کہ اشہر حج کے اندر عمرہ کرنا ٹھیک نہیں ہے، خیال کر لینا یہ جو تھا سلسلہ، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 عمرے کیے ذی القعدہ کے اندر کیے، تو ذی القعدہ تو ظاہر ہے کہ ذو القعدہ یہ اشہر حج میں سے، تو اشہر حج میں اگر آپ عمرہ کریں گے، کافر اس کو علی الاطلاق ناجائز سمجھتے تو نبی کو تانا دیتے، الزام دیتے کہ جی یہ پرانا ہمارا رسم ہے اور اشہر حج کے اندر عمرہ کرنے کی اجازت نہیں ہے، یہ کیسے محمد کرتا ہے، لیکن کسی نے اس بات پر اعتراض نہیں کیا۔ تو اب مسئلہ سمجھو، مشہور یہ ہے کہ کافر زمانے اشہر حج کے اندر کافر عمرے کی اجازت نہیں دیتے تھے، تو ایسا نہیں ہے مولانا، حاجی کو اجازت نہیں دیتے، جو آدمی حج کے لیے جیسے کہ آج کل جا رہے ہیں، حج کے لیے بھی جا رہا ہے، وہ عمرہ بھی کرے، اس کی اجازت نہیں دیتے تھے، حج بھی کرے اور عمرہ کرے،
یہی مذہب تھا ان کا کہ حج کے لیے الگ سفر ہو اور عمرے کے لیے الگ سفر ہو۔ باقی اگر ایک آدمی ذوالقعدہ اشہر حج کے اندر حج کے لیے نہیں جاتا بلکہ صرف عمرے کے لیے جاتا، اس کو کافر ناجائز نہیں سمجھتے تھے، اور یہ کہ ان کے رواج کے رسم کے خلاف بھی نہیں تھا، تبھی تو انہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا الزام نہیں دیا۔ آپ نے سنا ہوگا قرآن کے اندر موجود ہے، اشہر حرم کے اندر جب صحابہ نے قتال ان سے شروع کیا، قتال کیے، تو فوراً انہوں نے کہا کہتے اشہر حرم کا احترام تو کرو، خدا کا خوف کرو، کس چیز کا تم مسلمان ہو تم لوگ؟ اشہر حرم میں تم لوگ کیا کرتے ہو؟ قتل کرتے ہو۔ اس کا قرآن نے جواب دیا کہ والحرمات قصاص، الشہر الحرام یحترم بالشہر الحرام، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ والشہر الحرام ینتہک بانتہا کی حرمت شہر الحرام، تم شہر حرام کی حرمت کا احترام کرو گے، احترام کریں گے، تم حرمت کو پامال کرو گے تو تم اشہر حرم کے اندر ہمیں مارو اور ہم یہ کہ ہاتھ باندھ کر کے بیٹھ جائیں، اس طرح نہیں ہوگا۔ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فی، قتال بدل ہے مولانا، کہ شہر حرام میں قتال کی اجازت ہے، یہ محمدی لوگ کیوں کرتے ہیں، یہ مسلمان کیوں کرتے ہیں؟ ان سے کہہ دو کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، کیا ہے، ان سے کہہ دو کہ اشہر حرم میں قتل ناجائز ہے، لیکن شرک کو پھیلانا اور انہی دنوں کے اندر تمہاری بدماشی کرنا، بدماشی کا تمہارے انہی دنوں میں عروج پہ آنا اور انہی دنوں میں شرک کو پھیلانا، کفر کرنا، یہ اشہر حرم کی حرمت سے اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ اس لیے اللہ آپ کا بھلا کریے کہ ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے۔ یسألونک عن الشہر قتال قل قتال فیہ کبیر وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ والمسجد الحرام واخراج اہلہ منہ اکبر عند اللہ والفتنۃ اکبر من القتل۔ ٹھیک ہے ان مہینوں میں قتل ٹھیک نہیں ہے، لیکن فتنہ شرک، فتنہ بدعت، فتنہ ارتداد، یہ چیزیں اس کو ہم کہاں چھوڑیں گے۔ یہ حضرت کے ذوالقعدہ میں جو عمرے تھے، اسے صرف عمرے کا مسئلہ تھا، تو حج اور عمرہ دونوں، تو پھر یہ کہ وہ الزام دیتے۔ اعتراض صرف یہ تھا کہ اشہر حج کے اندر یہ کہ حج اور عمرہ دونوں کو جمع نہ کیا جائے، عمرہ نہ کریں، اس میں صرف حج ہی ہوگا۔ وبه قال حدثنا بن خالد قال حدثنا من قتادة أن أخبره قال من رسول الله أربع عمر كلهن في ذي القعدة إلا التي كانت مع حجته، سارے عمرے آپ کے یہ کہ ذوالقعدہ میں ہوئے مگر یہ کہ وہ عمرہ التي كانت مع حجته جو آپ کے حج کے ساتھ ہو، عمرۃ من الحدیبیہ وذی القعدہ، ایک عمرہ حدیبیہ سے ذی القعدہ کے اندر، یہ ترجمۃ الباب آگے، وعمرۃ من العام المقبل، ایک عمرہ اگلے سال کو فی ذی القعدہ، وعمرۃ من الجعرانہ، جعرانہ مواقیت میں سے میقات ہے، اور ایک عمرہ جعران سے کیا ہے، سقسم غنائم حنین، حنین کی غنیمتیں جہاں اپنے تقسیم فرمائے ذی القعدہ کے اندر، وعمرۃ مع حجتہ، اور ایک یہ کہ حج کے ساتھ، حجۃ الوداع کے ساتھ۔ وبه قال حدثنا سعيد بن ربيع قال حدثنا علي بن مبارك عن يحيى عن عبد الله بن ابي قتادة ان ابا حدثه قال انطلقنا مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم عام الحدیبیہ، یہ ترجمۃ الباب ہے، حضرت کے ساتھ ہم لوگ چلے حدیبیہ کے ساتھ، فاحرم اصحابه ولم احرم، میں نے حضرت اللہ آپ کو بھلا کرے قتادہ، ابو قتادہ فرماتے ہیں کہ صحابہ نے تو احرام باندھا، میں نے احرام نہیں، یہ اللہ آپ کو بھلا کرے عام الحدیبیہ میں نہیں تھا، یہ عمرۃ القضاء میں یہ واقع ہوا تھا، یہ واقع عمرۃ القضاء میں اگلے سال ہوا۔ بہرحال اس کو کسی کام سے نبی نے بھیجا، باقی صحابہ نے چونکہ احرام باندھا تھا اور انہوں نے نہیں باندھا۔ وبه قال حدثنا عبد الله بن موسى عن اسرائيل عن ابي ساكن البراء قال تعدون انتم الفتح فتح مکہ، آپ فتح سے فتح مکہ مراد لیتے، اس کو شمار کرتے، وقد كان فتح مکہ فتح، ٹھیک ہے فتح مکہ فتح ہے، اذا جاء نصر اللہ الفتح، اسی کی طرف اشارہ، ونحن نعد الفتح بیعۃ الرضوان، لیکن ہم فتح بیعۃ الرضوان کو سمجھتے تھے یوم الحدیبیہ، حدیبیہ کے موقع پر، کیونکہ یہ مقدمۃ الجیش ہے اور مقدمہ ہے فتح مکہ کا۔ كنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم 1400، حضرت کے ساتھ ہم 1400 تھے، کوئی مسئلہ نہیں، یہ عدد اقل ہے، اور 1500 کی روایت آئے گی وہ عدد اکثر ہے، فالعدد الاقل لا ينافی العدد الاکثر، عدد اقل سے عدد اکثر کی نفی نہیں ہوتی۔ كنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم 1400، ہم 1400 تھے، والحدیبیۃ بئر فنزہنا، حدیبیہ ایک کنواں ہے جس کو ہم نے خالی کر دیا کھینچ کر، فلم نترک فیہا قطرۃ، ایک قطرہ پانی کا اس میں نہیں چھوڑا، فبلغ ذلک النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات کہ اب پانی نہیں ہے، پانی کے لیے صحابہ پریشان ہیں، حضرت کو یہ بات پہنچی تو فاتاہا، حضرت اس کنویں پر تشریف لائے، فجلس علی شفیرہا، کنارے پر آپ اس کے بیٹھ گئے، ثم دعا باناء من ماء، ایک برتن پانی منگوایا،
فتوضا وضو فرمائے ثم مضمض کلی کیا، ودعا دعا فرمائے ثم صبہ فیہا پھر اس کنویں کے اندر آپ نے اس کو ڈالا، فترکنہا غیر بعید ہم نے اس کنواں کو چھوڑا تھوڑی دیر کے لیے، غیر بعید غیر زمان بعید زیادہ زمان بعید کے لیے نہیں بلکہ زمان قلیل، تھوڑے وقت کے لیے ہم نے اس کو چھوڑا، ثم انہا اسدرتنا پھر یہ اس کا پانی اتنا بڑھ گیا کہ اس کنویں نے ہمیں واپس کر دیا، ماشینا جتنا ہم نے چاہا، نحنو ہم ورکابنا اور ہماری یہ کہ سواریاں ہم سب کو، اور ایک ماں پر اگر عطف ہوگا تو رکابنا پڑیں گے، اور نحنو پر عطف ہوگا تو اس وقت رکابنا، ماشینا نحنو ورکابنا ہم اور ہمارے سواریاں جتنا پانی پینا چاہا اتنا ہی کنویں نے ہمیں پلا کر کے واپس کر دیا، اسدرتنا ہمیں واپس کر دیا، ماشینا نحنو ورکابنا ہم اور ہمارے سواریوں نے جتنا چاہا اتنا پلا کر کے ہمیں واپس کر دیا، اور دوسرا یہ کہ اسدرتنا ہمیں واپس کر دیا، ماشینا نحنو جو ہم چاہ رہے تھے ہمیں بھی واپس کر دیا پلا کر کے، ورکابنا اب اس وقت اس کا عطف ہوگا ماں پر، ورکابنا ہماری سواریوں کو بھی آپ نے واپس کر دیا پلا کر کے۔ آگے آئے گا کہیں یہ کہ کنویں کے اندر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب مبارک تھوک اپنا ڈالا اور کنویں کا پانی بڑھ گیا، اور کہیں بتاتے ہیں کہ مشکیزے کے اندر پانی تھا اور اس پانی پہ ربی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دست مبارک رکھا، اور اس میں یہ ہے کہ آپ نے اس میں لعاب ڈالا اور اس پہ صحابہ نے سب نے کیا کر دیا، حدیبیہ کے موقع پر وضو بنا دیا، اور وہ 1500 تھے، لیکن فرمایا کہ بفرض المحال اگر لاکھ بھی ہوتے خدا کی قسم وہ پانی ختم نہ ہوتا۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ یہ حدیبیہ کا تو زمانہ یہ ظاہر ہے کہ کافی دن رہے، تو لہذا یہ دونوں واقعات کنویں والا الگ ہے اور وہ مشکیزہ والا الگ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ نہیں، پہلے آپ نے مشکیزے سے ساتھیوں نے وضو بھی بنا دیا، اور آپ نے مشکیزے کے اندر تھوک مبارک اپنے یہ کہ آپ نے ڈال دی، مشکیزے بڑھ پھر اس مشکیزے سے پھر پانی اٹھا کر کے کنویں کے اندر بھی ڈال دیا، تو روایت میں کوئی تعارض نہیں، مولانا خیال کر لینا ذرا۔ وبه قال حدثني فضل بن يعقوب قال حدثنا حسن بن محمد بن أعين أبو علي الحراني قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق قال أنبأنا البراء بن عازب أنهم كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية 1400 أو أكثر، یہ نبی کے ساتھ تھے حدیبیہ کے موقع پر 1400 1400 اور اکثر ایسے زیادہ، فنزلوا على بئر ایک کنویں کے پاس جا کر کے یہ کہ ٹھہراؤ کیا انہوں نے، فنزہوا اس کے پانی نکال دی، فأتوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت کے پاس آگے، فأتى البئر کنویں کے پاس آگے، وقعد على شفیر یا کنارے پر، ثم قال لا توني بدلو من ماء ایک ڈول پانی اس کا لاؤ، فأتي به آپ کے پاس لایا گیا، فبصق فيها اس میں آپ نے یہ کہ تھوکا اور فدعا دعا فرمائے، ثم قال پھر فرمایا کہ دعوها ساعتا تھوڑی دیر کے لیے اس کو چھوڑو، چھوڑنے کے بعد فأرووا انفسهم انہوں نے اپنے آپ کو سیراب کیا، یہ روی یروا سے ارووا افعال کے اندر چلا گیا، فأرووا انفسهم انہوں نے اپنے آپ کو بھی سیراب کیا، ورکابوں اپنے سواریوں کو، حتی ارتحلوا یہاں تک کہ وہاں سے کوچ کر کے نکلیں۔ سب میں ترجمۃ الباب بالکل واضح ہے۔ وبه قال حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا فضيل قال حدثنا حسين بن سالم عن جابر قال عطش الناس يوم الحديبية حدیبیہ کے موقع پر صحابہ وہ پیاسے ہو گئے، ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین یدہ رکوۃ حضرت کے سامنے چمڑے کا ایک برتن تھا، رکوہ چمڑے کا برتن، فتوضا منها اپنے اس سے وضو بنے، ثم اقبل الناس نحوه پھر لوگ آپ کی طرف متوجہ ہوئے، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیکم کیا ہو گیا، قالوا یا رسول اللہ لیس عندنا ماء نتوضا به ولا نشرب الا ما فی رکوتک ہمارے پاس کوئی ایسا پانی ہے کہ جس سے ہم وضو بنائیں، ولا نشرب نہ پی سکتے الا ما وہ پانی ہے جو فی رکوتک جو آپ کی چمڑے کے برتن میں، قال فوضا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یدہ فی الرکوۃ آپ نے اس برتن کے اندر اپنے دست مبارک کو رکھا، فجعل الماء پس پانی شروع ہو گیا، یفور من بین اصابعہ آپ کی انگلیوں سے اللہ آپ کا بھلا کرے وہ پانی ابلنے لگا، کامثال العیون جیسے کہ چشمے کی طرح، قال فشربنا وتوضانا ہم نے پی لیا، وتوضانا اور ہم نے وضو بنایا، فقلت لجابر حضرت فرماتے ہیں سالم ابن ابی الجعد جابر سے میں نے عرض کیا کہ کم کنتم یومئذ اس دن آپ کتنے تھے، قال لو کنا 100,000 اگر ہم لاکھ بھی ہوتے لکفانا تب بھی وہ پانی ہمیں کافی ہوتا، لیکن ہماری اصلی تعداد جو تھی کنا 15 ہم 1500 تھے۔ حنفیت کو حدیث بنا دو، حنفیت کو حدیث کے تابع کر دو، لیکن لا تحنف الحدیث حدیث کو اللہ آپ کا بھلا کرے کیا ہے حنفی نہ بناؤ، لا تملک الحدیث ولا تشفع الحدیث ولا تحمل الحدیث حدیث کو حنبلی نہ بناؤ، مسئلہ یہ ہے میرے صاحب، اس کا ذرا خیال رہے۔ خیر ناظم صاحب آگے مجھے کہاں چھوڑیں۔